کچھ باتیں جو ہیں وہ صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ ایک لومڑی سفر کر رہی تھی تو راستے میں ندی آ گئی۔ جب ندی آئی تو ندی کے دوسرے پار کنارے ایک اونٹ کھڑا تھا، تو اس نے اونٹ سے پوچھا کہ اس ندی کے اندر کتنا پانی ہے۔ تو اس اونٹ نے کہا کہ اس ندی کے اندر جو ہے وہ گھٹنوں کے برابر پانی ہے۔ لومڑی جو ہے وہ اس پانی کے اندر کود گئی۔ اس نے چونکہ پار جانا تھا، جب کودی تو پانی چونکہ زیادہ تھا تو وہ ڈوبنے لگی۔ ڈوبتے ڈوبتے بڑی مشکل سے جو ہے وہ پار لگی اور دوسرے کنارے پر چلی گئی۔ جب دوسرے کنارے پر پہنچی تو اس نے اونٹ سے پوچھا کہ میں نے تو آپ سے پوچھا تھا کہ اس میں کتنا پانی ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ اس میں گھٹنوں کے برابر پانی ہے۔ تو اس نے کہا تھا میں نے یہی کہا تھا کہ گھٹنوں کے برابر ہے، مگر وہ میرے گھٹنوں کے برابر تھا، آپ کے گھٹنوں کے برابر نہیں تھا۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب کسی سے مشورہ لیں تو مشورہ اس شخص سے لیں جو قابل ہو، جو تجربہ رکھتا ہو اس فیلڈ میں، اور جب مشورہ کسی سے لیں تو اس کی مکمل بات کو جو ہے وہ سن لیں، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی فیصلہ کریں۔ اور اس کے بعد جب مشورہ لے لیں، چونکہ مشورہ لینے کے بھی کچھ اصول ہیں اور مشورہ دینے کے بھی کچھ اصول ہیں، اور جب مشورہ کسی سے لے لیں تو مشورہ لینے کے بعد پھر تھوڑا خود بھی دماغ پر جو ہے وہ وزن ڈالیں اور اس پر غور کریں، فکر کریں، تحقیق کریں، اس کے بعد پھر کسی فائنل جو ہے وہ نتیجے پر پہنچے۔ تو یہ جو ہے وہ مشورہ تب لیں، چونکہ اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، ضروری نہیں ہوتا کہ ہر انسان کے اندر صلاحیت جو ہے وہ ایک جیسی ہو، سوچنے کا انداز جو ہے وہ ایک جیسا ہو۔ جس طرح چہرے جدا جدا ہیں تو اسی طرح سوچنے کا انداز، خیال اور دماغ بھی جدا جدا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ہی نہ کر سکتا اور آپ کر سکتے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ واقعی نہ اس کام کو کر سکتے ہوں، تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر کہے گا کہ آپ نہیں کر سکتے، مگر ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو کر سکتے ہوں۔ تو اس لیے جب مشورہ لیں، چونکہ ہر شخص مختلف زاویے سے، مختلف اینگل سے دیکھتا ہے درخت کو، کوئی لکڑی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی آگ کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی سائے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کوئی پھل کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ہر انسان کا اس کائنات کو دیکھنے کا زاویہ جو ہے وہ جدا ہے۔ تو مشورہ بیسک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اور مشورہ دینے کا ایک ہی اصول ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے مشورہ مانگا جاتا ہے وہ ایمان دار ہوتا ہے، اور اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ایمانت کو ایمانداری سے جو ہے وہ ادا کرے۔ اور اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیے، آپ نے جو ہے وہ جس جگہ پر بھی آپ مشورہ کیا، صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ کرتے تھے۔ آپ جنگ بدر میں دیکھیں، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ قیدیوں کو چھوڑنا چاہیے یا ان کو جو ہے وہ قتل کرنا چاہیے۔ آپ نے جو ہے جنگ احد کے اندر مشورہ کیا کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ کے اندر ہونی چاہیے یا جو ہے وہ احد پہاڑ کے پاس ہونی چاہیے۔ آپ نے جنگ خندق میں مشورہ کیا کہ جنگ خندق کھودنی چاہیے یا نہیں کھودنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ تو حضرت ابو ہریرہ سے حدیث روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ کرتا ہوا نہیں دیکھا، کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مشورہ کرتے تھے۔ اور جو شخص مشورہ نہیں کرتا تو وہ اپنی ذات کو کل سمجھتا ہے، اس لیے وہ اس میں تکبر ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی ذات کو مکمل سمجھتا ہے۔ تو اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی شخص چونکہ مکمل نہیں ہے، تو آپ مشورہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی فیصلہ کریں تو فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں مشورہ کر لینا چاہیے، چونکہ ایک دماغ ایک ہوتا ہے، جب 2 4 10 دماغ مل جاتے ہیں تو پھر جب کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر ہلاک اور نقصان ہونے کے چانسز جو ہے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے مشاورت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کو مشورہ دیں تو اس چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے مفاد کو دیکھ کر کسی کو مشورہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ اس راستے سے گزر جائیں تو آپ منزل پر جلدی پہنچ جائیں گے، کیونکہ میرا گھر جو ہے وہ اس راستے پر آتا ہے، چاہے اس کو جو ہے وہ دور کا چکر لگ جائے، مگر چونکہ آپ کا ذاتی فائدہ ہو رہا ہے تو آپ کو اگر اس کو یہ مشورہ دیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ چونکہ جس شخص نے آپ سے مشورہ لیا تھا وہ شخص آپ پر اعتماد کرتا تھا، اس نے آپ پر اعتماد کیا تھا، تو پھر وہ جو ہے وہ اعتماد ٹوٹ جائے گا۔ تو جب اعتماد ٹوٹ جائے گا تو پھر وہ زندگی میں کبھی جو ہے وہ آپ سے مشاورت نہیں کرے گا۔